اور دل مدعی کے حرف ملامت سے شاد ہے، جانے جہاں یہ حرف تیرا نام ہی تو ہے، اور دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ یہاں مدعی سے مراد وہ سرکاری وکیل یا جج یا جابر حکمران ہیں جو عدالت کے کٹہرے میں کھڑے انقلابیوں پہ فرد جرم عائد کرتے ہیں۔ فیض فرماتے ہیں کہ جب عدالت میں سرکاری کارندے ہمارے خلاف الزامات کی بوچھاڑ کرتے ہیں اور ہمیں ملامت کرتے ہیں تو ہمارا دل اداس ہونے کے بجائے خوش یعنی شاد ہوتا ہے، کیونکہ وہ غداری کا الزام لگاتے ہوئے دراصل لاشعوری طور پہ ہمارے اسی محبوب یعنی وطن عزیز اور آزادی کا نام لے رہے ہیں جس کے عشق میں ہم یہاں پہنچے ہیں۔ یعنی ظلم جب حق کی مخالفت کرتا ہے تو وہ خود حق کی اہمیت ثابت کرتا ہے۔ اس کے بعد والا جو شعر ہے دل نا امید، یہ شعر اس غزل کا سیاسی نقطہ عروج ہے۔ جیل کی تنہائی اور سزائے موت کے سائے میں فیض اپنے ساتھیوں اور وطن کے مایوس عوام کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مانا کہ آج ہماری تحریک عارضی طور پہ ناکام ہو گئی ہے اور ہم قید کر دیے گئے ہیں، لیکن ہمارا دل اپنے نظریے سے نا امید یا مایوس نہیں ہوا۔ ظلم، جبر اور ڈکٹیٹرشپ کا یہ دور غم کی شام بہت لمبا اور کٹھن ضرور ہے، لیکن حکمران یاد رکھیں کہ یہ صرف ایک شام ہی تو ہے، اور کائنات کا یہ سیاسی اور تاریخی اصول ہے کہ ہر جابرانہ رات کو آخرکار ڈھلنا ہوتا ہے اور آزادی کی صبح کا آنا طے ہے۔ یہ شعر سیاسی جدوجہد کا سب سے بڑا حوصلہ ہے۔ انقلاب کی راہ میں ناکامیاں آ سکتی ہیں، جیلیں، سینسرشپ، جبر اور شکستیں بھی، مگر مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ غم کی شام آمریت، ظلم یا سیاسی تاریکی کی علامت ہے، اور فیض یقین دلاتے ہیں کہ ہر رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے۔ اس لیے یہ شعر آمریت کے زبانوں میں بہت پڑھا گیا۔